آج کل جو چل رہے حالات ہندوستان بھر میں، خاص طور پر ان تمام زہریلے مواد کو جو نشر کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ٹارگٹ کرنا، اسلام کو، قرآن کو، خدا کی ذات کو، اور یہاں پر بھڑکانا جس کو کہتے ہیں کمیونل ہارمونی کو ڈسٹرب کرنا، یہ باضابطہ پلاننگ کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر بھی حکومتیں سپورٹ میں ہیں ان گستاخوں کے، کہ انہیں باضابطہ چھوٹ دی جاتی ہے کہ جو دو سمودائے میں لڑا سکتے ہوں، نفرت پھیلا سکتے ہوں، ایسے لوگوں کو۔ ایسے ہی کئی دنوں سے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں کچھ تو چھپے ہوئے ہیں جو فیک آئی ڈی سے ویب سائٹ بنا کر یا پھر سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنا کر اس میں بھدی چیزیں ڈالا کرتے، گندی گالیاں۔ ان کو سائبر کرائم کبھی اگر وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں یا کارروائی ہوتی ہے، لیکن کچھ کھلے سانڈ ایسے ہیں جو پوری دنیا میں پہچانے بھی جاتے ہیں، ان کا نام بھی ہوتا ہے، اور باضابطہ وہ اپنے آقاؤں کی حمایت میں بیٹھ کر کے ایسے بیانات نشر کر رہے ہیں۔ اور یہ ابھی فی الحال 2018-19 سے ہندوستان میں کچھ زیادہ ہی ہونے لگا۔ تاریخ میں ایسی گندی گالیاں اسلام کے متعلق یا بانی اسلام کے متعلق کھل کر کے کوئی اپنے پروفیشنل نام کے ساتھ نہیں کرتا تھا، جیسے آج کا وہ پاکھنڈی نرسنگ آنند کرتا ہے۔ وہ 1-2 دن سے نہیں، پچھلے 2 سال سے اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، وہ پاگل آدمی، آپ سب سنے ہوں گے، بہت سارے لوگ مجھے یہی کہتے ہیں کہ وہ پاگل ہے، مورخ ہے، بیوقوف ہے۔ ابھی جو حالات ہوئے اس کے جواب دینے پر میں آپ کو ایک بات کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ کچھ علماء بھی یہ کہتے ہیں وہ احمق ہے، پاگل ہے، اس کا دماغی سنتولن بگڑا ہوا ہے، وہ کچھ اول پھول بکتا رہتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، جاہل ہونا، پاگل ہونا، بیوقوف ہونا اور ہے، گستاخ رسول ہونا اور ہے۔ مجھے کوئی بھی عالم دین یہ مسئلہ بتا دے، کیا پاگل کو اجازت دی جا سکتی حضور کو گالیاں دینے کی؟ جاہل کو، بیوقوف کو، احمق کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے؟ بلکہ ہماری تاریخ ہے، شاتم رسول کے مسائل الگ ہیں، پاگل اور مجنون اور بیوقوف کے الگ ہیں۔ میاں اب جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے جو جواب دیا، یا جب کبھی ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے لیے دفاعی طور پر میدان میں کھڑے بھی رہے، تو یہ میرا فریضہ ہی نہیں بلکہ یہ میرا دین ہے، یہ میرا دین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اٹھنے والی ہر انگلی کا میں جواب دیتا رہوں گا، چاہے وہ پاگل کی طرف سے آئے، کہ جاہل کی طرف سے آئے، کہ بیوقوف کی طرف سے آئے، کہ عقل مند کی طرف سے آئے، یا حکومت پر بیٹھا ہوا بھی کوئی کہے۔ یہ بہانے نہیں ہیں جو آج کہے جا رہے ہیں کہ وہ جاہل ہے، پاگل ہے، بیوقوف ہے، مورخ ہے، اسے منہ نہیں لگانا چاہیے۔ کیا ہماری تاریخ ایسی ہے؟ یہی حال اسپین میں ہوا تھا، اندلس جس کو کہا جاتا تھا۔ 700 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ ایک زمانہ ایسا آیا کہ تاریخ میں بتایا گیا کہ ایک پاگل کو چوراہے پر کھڑا کر دیا گیا تھا حضور کی شان میں گالیاں دینے کے لیے۔ وہ گالیاں دیتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا۔ لوگ گزرتے تھے، اتنے ماڈرن ہو گئے تھے، اپنے عیش و آرام میں یہی بات کہتے تھے کہ وہ پاگل ہے، چھوڑو اس کو، کون منہ لگائے گا۔ کئی دن تک یہ چلتا رہا۔ اس کے بعد دشمنان اسلام نے ایسا حملہ کیا کہ مکمل وہاں سے مسلمانوں کو ختم کر دیا۔ آج تقریباً 500 مسجدیں وہاں پر چرچ بنی ہوئی ہیں۔ گستاخی کو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ہونے والی توہین کو یہ کہہ کر کے نظر انداز کر دیا جائے گا کہ وہ پاگل ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، پچھلے سال بھی جب وہاں سے گستاخیاں شروع ہوئی تو ہم نے جو بھی جواب دینا تھا ہم نے بھی للکار کر کے پکارا۔ تو معاملات جو بنے ہوئے تھے ہندوستان بھر میں آپ کو بھی پتہ ہے، اس وقت بھی کچھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ، پولیس والے ہم سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ آپ سوشل میڈیا میں کیوں جواب دے رہے ہیں، اس شخص کو آپ منہ کیوں لگا رہے ہیں، ہم جانتے ہیں وہ پاگل آدمی ہے،
اول فول وقتا ہے. اس وقت بھی میں نے کہا تھا اور کل بھی میں یہی کہہ کر کے آیا دلی میں، کیا صاحب یہ بات کتنے ہلکے میں آپ کہہ رہے ہو کہ پاگل ہے. اگر کوئی کتا پاگل ہو جائے تو کیا سڑکوں پہ اسے آوارہ چھوڑ دینا چاہیے؟ کتا اگر پاگل ہو گیا اور سڑکوں پر آپ نے چھوڑے رکھا ہے تو کتنوں کو کاٹے گا اور کتنوں کو زہر پھیلے گا. تو یہ تو ناانصافی آپ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی پاگل ہے تو اسے ہونا کہاں چاہیے؟ مندر میں نہیں، پاگل خانے میں. آپ کو سب پتا ہے، آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاگل ہے، اسے منہ کیوں لگاتے ہیں؟ تو اس کو پاگل خانے میں رکھیں، ہم نہیں جائیں گے کبھی پوچھنے کے لیے. پاگل لوگ اندر کیا کیا چلاتے ہوں گے، ہم کو کہاں خبر آتی ہے اس کی. لیکن کوئی آدمی ذمہ دار کرسی پر بیٹھے، کسی مندر کا مہنت ہو، پجاری ہو، اور سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم چلاتا ہو، اور پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ بیوقوف ہے، پاگل ہے. تو ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ کس قسم کے پاگل ہیں اور ان کو ٹھیک کرنا بھی آتا ہے ہمیں. کہ اگر یہ پاگل پن اور بیوقوف ہونے کا بہانہ بنا کر ڈپارٹمنٹ کے لوگ یا حکومت کے لوگ اس کو چھوڑ دیا کرتے ہیں تو ہم عاشقان رسول جو ہے ان چیزوں کو نظر انداز کبھی نہیں کریں گے. ہاں، جو جواب ہوگا ہم جواب دیتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز. یہ بات کی وضاحت ضروری تھی، کلیریفیکیشن ضروری تھی کہ بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو سنجیدہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو بہت ہی مہذب کہتے ہیں، وہ ان باتوں کے مشورے بھی دیتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے وہ ان کا جواب دینا. مجھے تاریخ کی کسی کتاب سے بتا دیں کہ پاگل لوگ گالی دیتے رہیں تو ضروری نہیں ہے کہ جواب دیا جائے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری زندگی گستاخوں کے رد میں انہوں نے لگا دی. فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، ان کے سامنے بھی جو گستاخیاں کر رہے تھے وہ ایسے لوگ تھے جن کی باتیں آج بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. اونچی حرکتیں کرنے والے، جاہلوں جیسی حرکتیں کرنے والے. تو کیا ایک عاشق رسول، ایک امام ربانی نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ وہ نرے جاہل لوگ ہیں، بد اخلاق لوگ ہیں، اونچی حرکت کرنے والے ہیں، ان کی بات کون سنے گا؟ نہیں. ہمارا فریضہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اگر کوئی انگلی اٹھی یا تیر چلا تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ پاگل نے چلایا ہے، جاہل نے چلایا ہے، بلکہ ہم اگر حضور سے محبت کرتے ہیں اور حضور کی محبت کا تھوڑا حصہ بھی تمہارے سینے میں ہے تو جواب دینے کے لیے آپ کھڑے رہیں گے. یہ ہے ناموس رسالت کی حفاظت کا مسئلہ. اب ان تمام باتوں کے بعد مجھے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ انتظار میں ہیں 17 جون کو کیا ہوا. آپ کو پتہ بھی ہے 17 جون کو ہم نے چیلنج کر کے بلایا نہیں کسی کو، یہ سب کو پتہ ہے. لیکن ایک لومڑی کے بچے نے پکارا تھا. وہ اپنے گوفے میں بیٹھ کر کے بہت زوردار طریقے سے چیخ چلا کر کے کہا تھا کہ 17 جون کو میں دلی کی جامع مسجد جا رہا ہوں، اسلام کی سچائیاں بتاؤں گا، ان کی کتابوں سے بتاؤں گا. اور سارے مولانا لوگ، سارے علماء جو وہاں آتے ہیں جمعہ میں یا جو آ سکتے ہیں، ان کے لیے اس نے چیلنج کیا تھا. میرے عزیزو، یہ تمام علماء کی طرف سے یا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی طرف سے یہ ضروری تھا کہ اس پاکھنڈی کو پھر بلایا جائے کہ ٹھیک ہے اگر تو آ سکتا ہے تو آ جائے. یہ تو پہلے دن بھی ہمیں معلوم تھا، پہلے دن بھی. یہ نوٹس یا اس کو ہاؤس اریسٹ کرنا یہ تو بعد کی بات ہے. جس دن وہ خبیث گیدڑ بھپکی دیتا رہا اسی دن ہمیں معلوم تھا یہ کیا اس کی 7 نسلیں بھی نہیں آئیں گی، ہمیں پتہ تھا. لیکن میرے عزیزو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر کے یہ کہہ دیں کہ تو نہیں آ سکتا، بلکہ یہ ضروری تھا کہ تو نے اس قوم کو للکارا ہے جو تلواروں کے سائے میں بھی اپنی گردن نماز کے لیے جھکانے کو تیار رہتی ہے. تو نے اس قوم کو للکار کر کے کہا. تو یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں یہاں سے گیدڑ بھپکی کروں گا، چیخ پکاروں گا، کوئی مولوی نہیں آئے گا، کوئی آئے گا نہیں، ڈر کے مارے کہ کون مقابلہ کرے گا، ہندو مسلم ہو جائے گا.
جو کچھ بھی ہوگا سب جائے کہیں پر، لیکن ہمیں اتنی بات یاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی بات آئے، جب ہم آگ میں کودنے کی بات کر سکتے ہیں تو جامع مسجد میں جانے کا کیا مسئلہ ہے؟ الحمدللہ۔ تو بات اب یہ ہے کہ ادھر سے جب اس طرح کی بار بار باتیں آ رہی، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اپنی قوم میں ہیرو بننے کا شوق تھا، اس گیدڑ کے بچے کو، اس لومڑی کے بچے کو جو پیسہ کھا کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اپنی ہی قوم سے در در کی ٹھوکریں کھایا ہوا آدمی، جب اپنی گرتی ہوئی شہرت کو دیکھ کر کے اس نے یہ محسوس کیا کہ کچھ اور نیا چھوڑنا چاہیے، لیکن جب اس طرح کی باتیں للکار کر کے وہ پورے اتنے بڑے مجمع کو، اتنے بڑے عاشقان رسول کی جماعت کو کہے، تو یہ میرا کرتویہ تھا، یہ میرا فریضہ تھا، یا میرا دین تھا۔ تو بہرحال 17 تاریخ کے انتظار میں تو میں بھی دن و رات کاٹ رہا تھا کہ انشاءاللہ العزیز اس دن جائیں گے۔ اب کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اسے نوٹس دے دی گئی تھی نہیں آنے کی، اور اس کے بعد اس کو تنبیہ کر دی گئی تھی کہ وہ نہیں آئے گا۔ یہ سب باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ مجھے بھی پتا ہے، لیکن اس لومڑی کے بچے کو آپ اگر اچھی طرح سے پہچانیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس طرح کی نوٹسیں اس کو پتہ نہیں 100 سے زیادہ دی جا چکی، اس کے باوجود وہ سب توڑ دیتا ہے، کورٹ لکھوا کر کے بھیجتی ہے کہ اس کے بعد جا کر کے تم کوئی بھی اس طرح کی بھاشن بازی نہیں کرو گے۔ وہ کورٹ کے آدیش کو پیٹ پیچھے ڈالتا ہے اور خود نکل کر کے پھر وہی حرکتیں کرتا ہے۔ کتے کی دم جلدی سیدھی نہیں ہوتی، تو اس طرح کی حرکتیں وہ جب بار بار کرتا ہے تو ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ نوٹس تو بہرحال سوشل میڈیا پر دکھائی گئی ہے، یا جو بھی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، کیا پتہ کہ دوسروں کو بیوقوف بنانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرے کہ ہم کو نوٹس دی گئی ہے نہ آنے کی، اور پھر عین دن 17 جون کو ہم سب اپنے اپنے ہاں بیٹھے رہے کہ وہ نہیں آنے والا ہے، اور کسی طرح وہ اپنی سیکورٹی میں آ جائے اور پھر پوری دنیا کو یہ کہے میں آ گیا اپنی جگہ پر، یہاں تو کوئی مولوی نہیں آیا۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں ان تمام چیزوں کی طرف وہ تھا، اس لیے ہم حاضر رہے تاکہ ایسے گیدڑوں کا جواب دینے کے لیے انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہر جماعت میں، ہر قوم میں کسی نہ کسی کو پیدا ضرور کرے گا۔ اب رہی بات، کیا ہم وہاں پر کمیونل ہارمونی کو ڈسٹرب کرنے کے لیے گئے تھے؟ کیا وائلنس تھا؟ وائلنس کرنے کے لیے گئے یا پروٹیسٹ کرنے گئے، پردرشن کرنے گئے، دھرنے کے لیے گئے؟ نہیں۔ کیا آپ نے مجھ سے کبھی اس چیز کا اعلان سنا کہ میں نے آہوان کیا کہ 17 جون 2022 کو آپ بند رکھیں گے یا پردرشن کریں گے یا آپ جو ہے مظاہرہ کریں گے، احتجاج کریں گے؟ کوئی چیز نہیں، بلکہ اتنا اعلان تو ہر ایک کو پتا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ 17 تاریخ کو میں جامع مسجد حاضر رہوں گا، اور پھر ہم نے ساتھ میں یہ بھی اعلان کیا تھا کہ میں کسی کو بلایا نہیں ہوں، میں تنہا جا رہا ہوں، اور الحمدللہ اسی طرح ہوا بھی۔ میں سفر میں رہا، میرے ساتھ ایک دو جو ہمارے بچے ہوتے ہیں